باحیا ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دل گناہ کرنا نہیں چاہتا، بلکہ باحیا ہونے کا مطلب ہے کہ دل برائی کرنا چاہتا ہے۔ آنکھیں غیر محرموں کو دیکھنا چاہتی ہیں، دل چاہتا ہے کوئی ہو جو میرے حسن کی تعریف کرے، تنہائی میں مجھ سے باتیں کرے، موقع ملے تو جسم کی تسکین بھی حاصل ہو، مگر جہنم کا خوف تمام خواہشات پر پانی پھیر دے، اس کا نام حیا ہے۔ اگر ہم نے سمجھا ہے کہ بندہ مولوی ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اس لیے اب اس کی نفسانی اور انسانی خواہشات اور شہوات مر چکی ہیں، تو ہم غلطی پر ہیں، ورنہ دنیا کے پاک باز لوگوں سے دنیا کی پاک باز عورتیں پردہ کیوں کرتی؟ اس لیے یہ سوچنا کہ مولوی ہے، شریف ہے، پیر ہے، مرید ہے، یا کوئی بھی روحانی یا خونی رشتہ ہے، مگر وہ غیر محرم ہے، تو اس کی شرافت اور حیا کی آپ گارنٹی 1000 بار دیں، مگر یہ توقع ہرگز نہ رکھیں کہ اس کے اندر اب میری طرف خواہش ہی نہیں ہے، کیونکہ حیا کا مطلب شہوت کا مرنا نہیں ہے۔ آپ نے نیکوکار عورت کی وجہ سے اولیاء اللہ کو اور اولیاء اللہ کی وجہ سے نیکوکار عورتوں کو فتنوں میں مبتلا ہوتے دیکھا ہوگا۔ حیا ہرگز خواہشات نفس کی موت کا نام نہیں، بلکہ حیا نام ہے برداشت کا، کہ تنہائی بھی ہے، موقع بھی ہے، اس قابل بھی ہے کہ برائی کر سکے، اور نفس پورا زور لگائے کہ اب یہ موقع ضائع نہ کرنا، مگر پھر اچانک جہنم کا خوف اور جنت کا شوق اس برائی سے روک لے، اس کا نام حیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کو حسن و جمال اور اعلیٰ منصب والی عورت برائی کی دعوت دے اور اس کا دل اس کو مجبور کرے کہ یار کوئی بات نہیں، کون دیکھ رہا ہے، اور یہ صرف اللہ کے خوف سے اس کو منع کر دے، تو اس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔